بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں کامران جمشید اور آج پاکستان سینٹرل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج فار وومن کی لائبریری میں بیٹھا ہوں. اس لائبریری میں بے شمار کتابیں موجود ہیں اور اسٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے اور اس سے نالج میں اضافہ ہوتا ہے ان کے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگ جو ہے کتاب سے لگاؤ ان کا کم ہوتا جا رہا ہے. انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ معلومات انہیں ویسے نہیں ملتی جیسے ملنی چاہیے, کیونکہ ساری کتابیں انٹرنیٹ میں نہیں سموئی جا سکی. بہت کم کتابیں ایسی ہیں جو انٹرنیٹ میں ڈالی گئی ہیں اور بعض کتابوں کے سافٹ ویئر بھی بنائے گئے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کئی ویب سائٹس چیک کی ہیں, اس میں بہت سی ادویات کا ذکر ہی نہیں ہوتا اور جو کام کی ادویات ہوتی ہیں بعض لوگ جان بوجھ کے نہیں لکھتے اس کے اندر کہ یہ فلاں مرض پہ کام کرتی ہے. تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آدمی کتب کا مطالعہ کرے اور یہ کتب اور ہومیوپیتھی اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے مریض کے کیس کی اسٹڈی کرنے کے لیے اور عام تاثر یہ ہے کہ شاید ہومیوپیتھ جو ہے نا 2-4 کتابیں پڑھ کے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. ہر اسٹوڈنٹس کی اپنی دلچسپی ہوتی ہے, چاہے تو وہ چھوٹی کتابوں سے استفادہ کریں چاہے تو بڑی کتابوں سے, لیکن بڑی کتابوں سے استفادہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں. ہومیوپیتھی کا تو یہ حال ہے کہ اس کی گہرائی میں جتنا جائیں گے اتنا ہی آپ کو کامیابیاں ملیں گی. میں دیکھتا ہوں کہ بعض کتابیں ایسی ہیں کہ اس میں انتہائی شارٹ ذکر ہے, جیسے ڈاکٹر بورک اینڈ ٹیفل کا میٹریا میڈیکا ہے, وہ یہ سمجھیں کہ سب سے شارٹ میٹریا میڈیکا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ڈاکٹر کلارک کے کتاب کا مطالعہ کریں میٹریا میڈیکا کا تو وہ 3 والیوم میں ہے اور اس میں بہت ڈیٹیل سے دی گئی. اس کے علاوہ اور کتاب ہے جیسے کرونک ڈیزیز ہے, اس میں اگر آپ پیٹرولیم کے اوپر دیکھیں تو پیٹرولیم کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 100 کے قریب صفحے لکھے گئے. لیکن ہم کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوا جو ہے نا یہ مردوں کی دوا ہے, یہ عورتوں کی دوا ہے, یہ صرف اسکن ڈیزیز کے لیے دوا ہے, یہ فلاں کی دوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہومیوپیتھک فلاسفی میں ہے کہ آپ ٹوٹل سمٹمز کی بیس کے اوپر علاج کریں. تو ہم کتابوں کو مختصر پڑھتے ہیں اور اس میں ایک اپنے اندر ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کی دوا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اگر آپ کو پیٹرولیم کا مطالعہ کرنا پڑے تو کرونک ڈیزیز کو اگر آپ پڑھیں تو وہ پنڈلیوں کے درد میں بہت اچھی دوا ہے. یعنی کہ پنڈلیوں کا درد کیوں ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, وہ تو ایک اپنی جگہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اس میں یہ بہت اچھی دوا ہے. اس کے علاوہ میں اگر یہ کہہ دوں تو آپ شاید یہی دینا شروع کر دیں پنڈلیوں کے درد میں. ایسی نہیں ہے, بلکہ اس کی دیگر علامات بھی دیکھنی پڑتی ہیں, موڈیلٹیز دیکھنی پڑتی ہیں, کمی بیشی دیکھنی پڑتی ہے, اس کی خواہش دیکھنی پڑتی ہے مریضوں کا, اور بھی سلسلہ ہے. یعنی کہ ہومیوپیتھی کو مذاق نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا راہ چلتے ہوئے اس کو پڑھ لیں اور پیشنٹ دیکھنا شروع کر دیں. یہ بہت ہی محنت طلب کام ہے, اس کو آسان نہ سمجھیں. مریضوں کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ نے میٹھی گولیاں کھا لی اور آپ نے کہا کہ جی یہ تو بڑا اچھا ہے میٹھی گولی کھا رہے ہیں. تو یہ میٹھی گولی کے اندر جو دوا ڈلتی ہے اس کے لیے معلومات کرنے کے لیے محنت کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اتنی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. آج کل سافٹ ویئرز کے ذریعے مدد لی جا رہی ہے تو لیکن وہ سافٹ ویئر بھی تقریباً نامکمل ہوتے ہیں. جب تک آپ کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ آپ کی نالج میں اضافہ نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ سینکڑوں کتابیں ہیں, گائناکالوجی, سائیکالوجی, جیوریس, اناٹمی اور پیتھولوجی اور مختلف ڈیزیز سے متعلق جو ہے یہاں پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں.
یہ ایسی سہولت پاکستان کے کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں نہیں ہے جو یہاں پر فراہم کی گئی ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں جو ہے زیادہ تعداد میں ہو، جو نئی کتابیں آئے ہیں وہ یہاں پر ہم رکھیں، اور اسٹوڈنٹ جو اس کی اسٹڈی کر کے ایک بہت ہی اچھا ڈاکٹر ان کو بنایا جاتا ہے تاکہ مریضوں کا صحیح علاج کر سکیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن چلتے چلتے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہومیوپیتھک کا شعبہ اختیار کریں، اور اس میں ہم آپ کی مکمل رہنمائی دیں گے، اور اس میں داخلے کی شرط جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں انٹر پری میڈیکل ہے، اور جو یہ پڑھے گا اس کا یہ علم جو ہے وہ رہے گا نہیں جائے گا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کراچی میں کچھ مارکیٹیں ایسی ہیں جہاں پرانی کتابیں ملتی ہیں، لیکن ہومیوپیتھی کی پرانی کتاب کسی ردی والے کے پاس نہیں ملے گی، کیونکہ جو اسے خریدتا ہے وہ اس کی ساری زندگی اپنے ساتھ لگائے رکھتا ہے، اسے وہ اسٹڈی کرتا رہتا ہے۔ اگر لوگ جو ہے وہ کالج میں نہیں آ رہے لیکن پھر بھی ان کی کتابیں لے کر باقاعدہ اسٹڈی کر کے گھر میں کچھ نہ کچھ دوائیں اپنے لوگوں کو دے رہے ہوتے اور فائدہ پہنچا رہے ہوتے، اور ڈاکٹروں کی بھاری فیسیں ادا کرنے کی انہیں ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اس قدر قیمتی کتابیں ہیں جو لوگ اس کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے اس کو کبھی بھی ردی کی دکان پہ نہیں بیچتے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کتابیں زیادہ سے زیادہ ان کی اسٹڈی کریں، جتنی زیادہ اسٹڈی کریں گے آپ کی پریکٹس بھی اچھی ہوگی،